بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 2537 ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرماتے ہوئے سنا، قبل ان یموت بشہر تسألونی عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی اس دنیا میں نفس جان زندہ ہے، 100 سال کے بعد وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جتنی اب جانیں زندہ ہیں 100 سال بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس حدیث کی بنا پر ہمارے بہت سے محدثین، جن میں ابراہیم الحربی رحمہ اللہ تعالی اور ابو جعفر ابن مناوی اور ابو یعلا بن فرا اور ابو طاہر العبدی اور ابو بکر ابن عربی قطعی طور پر اس حدیث کی بنا پر حکم لگایا ہے کہ 100 سال بعد جتنی بھی جانیں اس وقت زندہ تھی، 100 سال بعد اب وہ فوت ہو چکی ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر پہلی بات تو یہ ثابت نہیں کہ خضر علیہ السلام نبی کے دور میں زندہ ہیں، اور اگر دور میں زندہ بھی ہوں تو اس حدیث کے مطابق وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب ان لوگوں کا یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، پھر سوال ہے میرا ان لوگوں سے کہ اگر خضر علیہ السلام نبی کے دور میں بھی زندہ تھے، اللہ کے برگزیدہ جتنے بھی نبی ہیں، آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بھی نبی ہوگا محمد مصطفیٰ کی شریعت کے بعد تمام نبیوں کو آقا علیہ السلام کے پیچھے چل کے کلمہ پڑھ کے متبع ہونا پڑے گا۔ اگر خضر زندہ تھے، ایک حدیث دکھائیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آئے ہوئے۔ یہ مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے سیدنا خضر علیہ السلام خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں خارج ہے تو پھر بخاری کی اس روایت کا کیسے جواب دو گے؟ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2915 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ ہونے لگی تھی کفار کے ساتھ، اس وقت یہ دعا کی تھی، اللہم اے اللہ ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو جو چند مٹھی بھر میں اپنے ساتھی تیرے سامنے لے کر آیا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو پھر زندہ رہیں گے۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے، پھر نبی کا ان صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا خضر علیہ السلام کی عبادت کی نبی نہیں ہے اس حدیث کی بنا پر؟ کیونکہ نبی فرما رہے ہیں یہ جو میں مٹھی بھر صحابہ کرام لے کر آیا ہوں، اللہ اگر یہ دنیا میں نہ رہے تو تیری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نعوذ باللہ زندہ ہیں لیکن ان کو ان میں شامل نہیں کیا گیا عبادت کرنے والوں کی؟ تو یہ بات بالکل سرے سے ہی غلط ہے، اور اس حدیث کی بنا پر تمام محدثین، تمام ائمہ نے یہ حکم لگایا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ہم جب چاہتے ہیں، دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہو اور نبی کے پاس نہ آئے ہوں؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے نزدیک آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھایا ہے، اور یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں سولی پہ چڑھائے گئے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، ایک ایک چیز کو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر خضر علیہ السلام دنیا میں زندہ ہوتے، آقا ان کی خبر دیتے، جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خبریں دی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ خضر علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ میدان مقتل میں ساتھ نہیں تھے، کیوں؟ اگر ساتھ ہوتے تو تذکرہ ہوتا۔ لوگوں کو باور کروانا کہ وہ خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور وہ باقاعدہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، مختار کل ہیں، اور اسی طرح اسی نظریے سے آج کل پیسے پھینکے جاتے ہیں، نہروں میں پیسے، دریاؤں میں پیسے، خضر علیہ السلام کچھ ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لہذا خضر علیہ السلام اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ سیر تبری میں دیکھ سکتے ہیں، تیسری جلد صفحہ 1853 میں، اور اسی طرح چوتھی جلد صفحہ 49 میں، اور خضر علیہ السلام کی موت
ثابت ہے. اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی 6 جلد اور صفحہ 434 میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.